السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایم ڈاکٹر شاہد قریشی اور آج ہم ایک بہت دلچسپ اپنے مہمان سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں. یہ خضر صاحب ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. انہوں نے یہاں سے گفٹ سے MBA کیا اور اس سے پہلے 4 سال کا یہاں سے BBA کیا، تو 6 سال ہمارے پاس رہے ماشاء اللہ. اور جو MBA پروگرام تھا ہمارا، وہ اس کا جو فوکس تھا وہ تھا انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے اوپر. تو ہم ان سے تھوڑا سا آج یہ یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، تو ماشاءاللہ بہت اچھی ان سے ملاقات رہی. تو میں ان سے کچھ سوالات پوچھ رہا ہوں کہ ان کا یہ اپنے اس MBA سے کیسے مطمئن ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ سر آپ کا، آپ نے مجھے آج اتنا دعوت دی. تو میرا نام محمد خضر اکرام ہے اور میں نے یہاں سے BBA کیا ہے 4 سال کا اور MBA کیا ہے 1.5 سال کا. تو سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ BBA کے بعد میں ایک جاب سیکر تھا، کہ جاب ڈھونڈ رہا تھا کہ 50,000 40,000 کی جاب مل جائے اور میں اپنا ایک کام شروع کروں. لیکن والد صاحب کی بھی خواہش تھی اور سر نے بھی آگے میں کلاس میں کنونس کیا کہ آپ MBA کریں. تو میں نے کہا ایک ٹرائی بھی کرتے ہیں اور ایک رسک بھی لیتے ہیں. تو الحمدللہ ایک بہت اچھا سر کے ساتھ ہمارا ٹینیور رہا 1.5 سال کا. تو جب ہم نے 1.5 سال میں انٹرپرینریل مائنڈ سیٹ پڑھا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جاب ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوالٹیز ہیں اور آپ اپنی سکلز کو انہانس کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہ چھوٹی چیز سے سٹارٹ کیا جائے. ہم نے کچھ کیس سٹڈیز پڑھی جس میں ہمیں بتایا گیا کہ جتنے بھی بزنسز بڑے لیول پہ گئے ہیں وہ چھوٹے سے ہی سٹارٹ ہوئے ہیں، نہ کہ کسی نے کوئی بڑی انویسٹمنٹ سے کام نہیں سٹارٹ کیا. ہمیشہ کام چھوٹی چیز سے ہی سٹارٹ ہوا. MBA نے ہمیں یہ چیز سکھائی کہ حلال آپ نے کمانا ہے. ایک یہ چیز سکھائی کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ایک علیحدہ اللہ نے آپ کو کوالٹیز دی اور ہر انسان مختلف ہے ایک دوسرے سے. یعنی کہ آپ 2 انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے. جو آپ کے پاس اندر کوالٹیز ہے وہ دوسرے کے اندر نہیں ہے. اگر کسی کوئی چیز پڑھائی میں اچھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا کسی اور چیز میں اچھا ہو. دوسرا اگر بیچنے میں اچھا ہے، تیسرا ہو سکے اکاؤنٹس میں اچھا ہو. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی جو اس کی کوالٹیز ہے نا وہ پہچانے کہ وہ کیا ہے. وہ سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، مسلمان ہے، اس پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. تیسرا وہ انسان ہے، تو اس کے بعد اس کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو کیا خصوصیت دی ہے. ایز اے انسان اس کو اشرف المخلوقات اگر بنایا ہے تو اس کو ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے دنیا کو کیسے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، نہ کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرے. ماشاءاللہ کمال کر دیا جناب خضر صاحب. تو آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے ابو سے ایک زمانے میں 15-20 لاکھ مانگے ہیں کہ میرے 2 تو کاروبار ہو. جی ایک تو یہ اپروچ ہے کام کرنے کی. سر اس میں جو ہے کہ میں نے اپنے ابو سے کچھ پیسے مانگے کہ مجھے 15-20 لاکھ دیں تاکہ ہم کسی کمپنی کی فرینچائز لیں اور اسی کو رن کریں. لیکن میں نے اسی MBA کے دوران سوچا کہ بے شک وہ ہم کام تو کر لیں گے لیکن وہ کام ہمارا نہیں ہوگا، وہ کام اسی کمپنی کا ہی رہے گا جس کا وہ ہے. بے شک آپ KFC کی فرینچائز لے لیں یا کسی بڑے برانڈ کی چھوٹے برانڈ کی لے لیں، کام ان کا ہوگا، نام ان کا ہے. تو کیوں نہ میں 1.5 سے 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ سے کام سٹارٹ کروں جس سے میں اسی کو 1.5 کروڑ 2 کروڑ اور اربوں میں لے کے کھیلوں. کیوں نہ میں چھوٹے سے سٹارٹ کروں. کچھ دیر کے لیے میں محنت کرنی پڑے گی نا. تو محنت کرنا انسان کی اللہ نے خصوصیت رکھی ہے. جو محنت نہیں کرتا اللہ اس کو پھل نہیں دیتا. تو ایک چیز اللہ یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو اللہ نے رزق دینا اور کسی نے نہیں دینا. جو رزق اللہ نے لکھ دی ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو کوشش کریں کہ تھوڑے سے سٹارٹ کریں اور اس کو بڑا گرو کریں. 1.5 لاکھ لگاتے ہیں تو 2 لاکھ ملتا ہے، 2 لاکھ لگاتے ہیں 4 لاکھ اللہ دیتا ہے. تو 1.5 لاکھ لگا کے کم چانس ہے کہ نقصان زیادہ ہو. 1.5 کروڑ لگائیں گے تو ڈر زیادہ ہے کہ زیادہ نقصان ہوگا. ماشاءاللہ. تو آپ نے پھر MBA کے بعد اپنے والد کے کام کس کو جوائن کیا جی؟ جی میرے ابو کا کام ہے چاولوں کا، تو میں نے فی الحال اس کو جوائن کیا ہوا ہے اور میں اسی کو دیکھ رہا ہوں. تو اس میں آپ کیا جدت لے کر آئے ہیں، کیا انوویشن لے کر آئے ہیں؟ اس میں جو انوویشن لے کے آئے ہوں وہ تھا کہ ابو کام جو کر رہے تھے پرانے ایک طریقے پہ کر رہے تھے کہ ہاتھ سے کھاتا لکھنا اور سارا دن بیٹھ کے لکھتے رہنا. اگر کوئی گاہک آ گیا تو اس کو بھگتانا پھر لکھنے رہنا. تو اس چیز کو میں نے ٹیکنالوجی میں کنورٹ کیا ہے. ایکسل ہمیں MBA میں انہوں نے ایکسل سکھایا، BBA میں ایکسل سکھایا. اس کو ایز اے میں نے کمپنی کے اندر اپنی امپلیمنٹ کیا ہے. اس کے بعد ایک سافٹ ویئر وہ کیا ہے جس میں میں اپنے سارے کسٹمر کے جو انٹریز وغیرہ اس میں کرتے ہیں ہم. اس کے بعد ابو جو کام کرتے تھے وہ کرتے تھے بیٹھ کے کام کہ کسٹمر خود آئے گا.
اب جو ہم کام کر رہے ہیں تھوڑا سا سوشل میڈیا پروموشن بھی کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم اپنی پروموشن کر رہے ہیں تاکہ کیونکہ جو ایک ہماری دو قسم کی ایڈورٹیزمنٹ ہے، ایک ہے بل بورڈ کی طرح کی جس پہ ہمارے پیسے لگتے ہیں، ہم نے ایک ایسا کام کرنا ہے جس میں کم پیسہ لگے اور اللہ ہمیں اس میں زیادہ دے، منافع زیادہ ہو، فائدہ زیادہ ہو، لگے کم۔ انٹرپرینورشپ کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ کم لگے اور زیادہ آئے، محنت بھی اچھی ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کچھ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، جیسے فیس بک ہو گئی، انسٹاگرام، اس طرح کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں ہم اپنی چیز کو ویب سائٹ پہ، تو یہ انوویشن لائے ہم۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ اور آپ کا اپنا برانڈ بھی بنا لیا، جی، سعید السعید رائس کے نام سے ہم نے اپنا برانڈ بنایا ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس میں کامیاب کرے گا۔ تو انٹرپرینورشپ میں ایک چیز ہم پڑھاتے تھے کہ بھئی آپ چیزیں تھوڑی بھی ہوں پھر بھی آپ نے کام کرنا ہے، کریٹیوٹی کا استعمال کرنا ہے، جی اور اس میں ہم یہ بھی پڑھاتے تھے کہ آئیڈیاز جو ہیں وہ ٹریولنگ سے، ملنے سے، پڑھنے سے آتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ کے خیال میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ اس بارے میں جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ اب اگر ابو دکان پہ یا کام پہ فیکٹری میں بیٹھے ہیں تو میں باہر پھرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، ان سے جا کے بات کرتا ہوں۔ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جو چیز آپ کو کتاب سے نہیں ملتی وہ آپ کو بابے سے ملتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ میں اپنے جو علاقے کے بابے ہیں، اب ایک چیز میں نے یہاں پڑھی، مجھے ٹیچر نے پڑھائی، وہ بہت اچھی تھی، لیکن جو چیز میرے کوئی بابے نے، مارکیٹ کے بابے نے بتائی ہے نا، وہ اس چیز سے مجھے اچھی لگی، کیونکہ وہ اس جگہ پہ رہ کے اس کو پتہ ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ تو یہ چیز اگر میں وہیں بیٹھا رہتا یا وہی پڑھتا رہتا تو مجھے وہ چیز ملنی نہیں تھی۔ ہاں پڑھنا بھی ضروری ہے، ہر چیز ضروری ہے، لیکن جب تک ہم کسی بابے سے نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ کتاب بھی کسی بابے نے ہی لکھی ہے، تو کیوں نہ ہم اس بابے کے پاس ہی چلے جائیں۔ بابے نے جو کتاب میں بات کہنی ہے وہ ایک محدود کہنی ہے، لیکن جب آپ اس کے پاس بیٹھو گے تو وہ کئی اپنے زندگی کے جو حالات اور واقعات کا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہے، تو اس سے آپ کو بڑا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ سے جو تعلق ہے، ہمارا شریعت بھی اور دین بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ سے تعلق ہے تو کچھ ہے، اللہ سے تعلق نہیں تو کچھ بھی نہیں ملنا۔ حلال کمانا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ حلال کمانا ہے، حلال الحمدللہ انشاءاللہ حلال کمائیں گے۔ تو اللہ سے جتنا تعلق بنایا ہے اللہ اتنا ہی تعلق آپ سے آگے بناتا ہے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ ریسنٹلی شیئر کرتا ہوں کہ نا ابھی ہوا یہ ہے کہ عید تھی بڑی، تو کچھ پیسے کی کمی تھی، کاروبار میں ہوتا رہتا اونچ نیچ، تو پاپا کی کچھ طبیعت ناساز تھی، پاپا گھر تھے، تو پاپا نے کہا یار قربانی کے لیے پیسے چاہیے، میں کہا انشاءاللہ اللہ دے دے گا۔ میں گیا، نماز پڑھی، اللہ سے مانگے، اللہ نے نہیں دیے، مجھے نا تھوڑی سی پریشانی ہوئی، میں جا کے پاپا کو کہا، پاپا نے کہا اللہ دے گا۔ اگلے دن گیا، اگلے دن جا کے پھر ظہر پڑھی، ظہر پڑھ کے بھی میں اپنے دفتر میں آیا ہوں تو اللہ نے گاہک بھیج دیے، اور جب ان کو چیز بیچی اتنی انہوں نے لی جس میں مجھے پیسے اللہ نے چاہیے تھے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، ماشاءاللہ اتنا اللہ نے منافع دیا۔ جا کے پاپا کو پیسے دیے اور قربانی لے کے، اور میری آنکھ میں لٹرلی آنسو آ رہے تھے کہ یا اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ تجھ سے مانگو اور تو دے دیتا ہے، اور یہ نہیں کہ ایک دن کے بعد ہی اللہ نے دے دیا۔ یہاں تو لوگ مانگتے رہتے ہیں، اللہ نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے فوراً دے دیا، جاؤ یار یہ قربانی کرو۔ تو میرا یہی آپ کو مشورہ ہے، اور یہ ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ ضرور دیتا ہے، لیکن پھر آپ کو مانگنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے، آپ کو سچے دل سے مانگنا ہے، یہ نہیں کہ اوپر سے مانگ رہے ہیں اور اندر سے منافق ہے، نہیں، سچے دل سے مانگیں، اللہ ضرور دیتا ہے۔ تو یہ آپ کے خیال میں اس کورس میں MBA جو انٹرپرینورشپ پلس ماڈل ہم کہتے ہیں، اس میں ایسی چیزیں تھیں؟ جی بالکل ہے تھی۔ BBA میں جو ہم نے پڑھا وہ ایک سمپل اور ایک بیسک چیز ہم نے پڑھی، ایک ٹریڈیشنل، لیکن جب ہم نے MBA میں انٹرپرینورشپ پڑھی اس سے ہمارا ایک مائنڈ واسٹ ہوا، ایک ہم نے دیکھا کہ ہم پریکٹیکلی طور پر ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ BBA میں ہمیں تھیوریٹیکل تھے کہ ہم نے صرف ہمیں پتا تھا کہ یہ ہے، یہ ہے، لیکن جب ہم MBA میں دیکھا اور ہمیں انہوں نے پروجیکٹس بھی ایسے کروائے پریکٹیکلی، جس میں پتہ چلا کہ ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا کیا ہے۔ ہم نے تو سنا تھا ڈیبٹ آنا اور کریڈٹ پیسے جانا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ڈیبٹ کیسے آتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، محنت لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے، پھر پیسے آتے ہیں، پھر ہمارے پیسے جاتے ہیں، منافع آتا ہے۔ تو ڈیبٹ کریڈٹ کیا ہے، بیچنا کیا ہے، مارکیٹنگ کیا ہے، HR کیا ہے، وہ سارا پھر ہمیں یہ پلس ماڈل میں آ کے پتہ لگا ہے کہ ہم پریکٹیکلی طور پہ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں اور تھیوریٹیکل کیسے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کا کیا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے جناب؟ آج کل نوجوان پریشان ہیں، جابس کا مسئلہ ہے اور مہنگائی ہے، تو کیا پیغام ہوگا آپ کو؟ پیغام ایک یہی ہے کہ اللہ کے اوپر توکل رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور اگر جاب کرنی ہے تو جاب کریں، لیکن اگر آپ کے پاس وسائل ہیں
تھوڑے وسائل ہیں, 50,000 بھی ہے تو اسے کام سٹارٹ کریں, آئیڈیاز آئیڈیاز ہیں, کریٹیوٹی کریں, کوئی چیز میں جدت لے کے آئیں, کوئی ٹیکنالوجیکل جدت, کوئی بھی کسی چیز کی ایسی جو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے, اپنا فائدہ تو سب دیکھتے ہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہ لوگوں کو کیا ہم سے فائدہ ہوتا ہے, نقصان نہ ہو, ہم سے فائدہ بھی ہو, اور حلال ہمیشہ کمانا ہے. یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو کہ کماتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ ہمیشہ حلال کمانا ہے. تو آپ اپنے ٹیچر سے اور یہاں کی فیکلٹی اور یہاں کے سسٹم سے مطمئن رہے جی؟ جی الحمدللہ, میں یہاں پہ 6 سال گزارے ہیں تو میں یہاں پہ بہت مطمئن ہوں کہ انہوں نے جو ہمیں پڑھایا وہ ہمارے زندگی میں کام آ رہا ہے, اور انہوں نے جو ہمیں سکھایا اللہ ان کو اس کا اجر دے. ٹھیک ہے, تو ہماری زندگی میں وہ سارا کچھ کام آ رہا ہے. آج بھی اگر ہم ان سے ملتے ہیں تو وہ بڑے اچھے انداز سے ملتے ہیں, ہم ان سے اچھے انداز سے ملتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ لائف لانگ ایک ریلیشن شپ اللہ نے بلڈ کر دیا ہے, تو کہ تا قیامت, انشاءاللہ قیامت کے بعد بھی انشاءاللہ یہ قائم رہے گا. ماشاءاللہ, بہت شکریہ جناب, جزاک اللہ. تھینک یو. السلام.